السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل سوپ گھر پر ترکش اسٹائل میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ چلیں جی ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے لے لیا تھا 1 چمچ آئل، ساتھ ہی ہم نے لیا تھا 1 چمچ بٹر، اور ساتھ ہم نے ثابت کالی مرچ لے لی تھی ½ چمچ، اور 2 سے 3 ٹکڑے جو ہیں یا پیس اسٹکس جو ہیں وہ ہم نے دار چینی کی لے لی تھی۔ پھر ہم نے شامل کی تھی چکن، جو کہ تھی تقریباً 1 پورا چسٹ پیس تھا اور 1 آدھا چسٹ پیس تھا۔ پھر ہم نے اس میں شامل کیے پیاز انین، اور 2 سے 3 چوے جو ہیں وہ ہم نے لہسن کے شامل کیے تھے۔ ہمیں تب تک یہاں پہ چکن کو بھوننا ہے جب تک چکن کے اوپر اچھا سا گولڈن سا کلر نہ آ جائے۔ جب کلر آ جائے گا پھر ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً 4 کپ کے جتنا یا 4 گلاس کے جتنا پانی آپ اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے تقریباً یہ 8 پیپل کی سرونگ کے حساب سے میں نے بنایا تھا۔ تو پانی شامل کیا اور اسے 15 منٹ کے لیے ہم نے لیڈ دے کے رکھ دیا۔ تو جب اچھا سا اس کا سارا چکن جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو گئی، اس کے بعد ہم نے اسے اس طرح سے اسٹین کر لیا۔ پھر ہم نے شامل کیا ½ چمچ آئل، اور ساتھ ہی ہم نے شامل کیا 1 چمچ بٹر۔ پھر ہم نے 1 کپ جتنی گاجر جو تھی اسے گریٹ کر لیا تھا اچھے سے۔ یہاں پہ فائنلی چاپ بھی کر سکتے ہیں جسے میں آپ کو اچھی لگے۔ پھر ہم نے شامل کی 1 کپ کیبج، بالکل باریک باریک کٹی ہوئی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر یہ جو لہسن تھا جو ہم نے اسٹاک بناتے ٹائم ڈالا تھا، وہی لہسن کے جو جوے تھے وہ میں نے نکال لیے تھے، اور ان کو بہت زیادہ وہ مطلب کہ سافٹ ہو گئے تھے، تو اسے باریک کر کے یہاں پہ میں نے ویجیٹیبلز میں مکس کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ہم نے اپنی چکن کو جو ہے اس کے ریشے کر لیے تھے، اسے ہم نے ڈال کے اچھے سے بھون لیا۔ پھر ہم اس میں شامل کریں گے ½ چمچ کالی مرچ، اور ½ چمچ ہی ہم ادھر شامل کریں گے نمک۔ بالکل ہلکی نمک مرچ سوپ میں مجھے تو پسند ہے، مطلب ہمارے گھر میں بھی، تو اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس میں سوسز وغیرہ ڈلتے ہیں تو یہ بالکل بیلنس ہو جاتا ہے ٹیسٹ۔ پھر ہم ادھر شامل کریں گے جو چکن اسٹاک تھا وہ ہم نے یہاں پہ شامل کر لینا ہے۔ اسے شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے، اور پھر یہاں پہ ہم تقریباً جتنا چکن اسٹاک تھا اس سے ڈبل کوانٹٹی میں پانی شامل کر دیں گے۔ 3 کپ ہم نے مطلب کہ ڈالا تھا تو 2 کپ رہ گیا تھا، اور یہاں پہ ہم نے 4 کپ اور پانی ڈال دیا۔ یہاں پہ پھر ہم شامل کریں گے ہری مرچ، آپ چاہیں تو شامل کریں ورنہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ اچھا سا ایک بوائل آ گیا تھا۔ پھر ہم نے شامل کیا 2 ٹیبل اسپون چلی سوس، ساتھ ہی ہم نے سویا سوس شامل کیا، وہ بھی 2 ٹیبل اسپون تھا، اور پھر ہم نے اس میں شامل کیا تھا تقریباً 1 ٹیبل اسپون ونیگر۔ یہ سب شنگریلا کے پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، اسرائیل کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں کوئی چیز ان کی نہیں لینی۔ تو کائنڈلی آپ لوگ بھی فل کوشش کریں کہ آپ لوگ کم سے کم ان کی چیزیں لیں۔ پھر ہم نے یہاں پہ 1 چکن کیوب لیا تھا، یہ نور کا ہے، یہ میرے گھر پہلے ہی پڑا ہوا تھا تو میں نے استعمال کیا، میں نے نیو نہیں منگوایا تھا۔ یہاں پہ میری پیاری سی بھانجی میری ہیلپ کر رہی تھی کہ خالہ میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گی آپ کی ویڈیو بنانے میں، تو کائنڈلی آپ لوگ میرے ریسیپی کو ضرور لائک کیجیے گا۔ یہاں پہ ہم نے اسے گرم پانی کے اندر تھوڑا سا شامل کر کے تو اسے مکس کر لیا تھا۔ اس طرح سے ڈائریکٹ ڈالو تو وہ تھوڑا سا مطلب کہ رہ جاتا ہے صحیح طرح مکس ہونا۔ پھر ہم نے لیے تھے 4 ٹیبل اسپون ہم نے لیا تھا پانی، اور اس میں 4 ہی ٹیبل اسپون ہم نے شامل کیا تھا کارن فلاور کا۔ یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون کا تھا، 2 ٹیبل اسپون والی ویڈیو اسکپ ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے یہاں پہ لے لیے 2 انڈے، ان کو بھی اچھی طرح سے مطلب کہ بیٹ کر لیا تھا کہ ان میں یولک وغیرہ جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے۔ یہاں پہ چکن کو وہ سوپ کو اچھے سے بوائل آ رہا تھا، پھر ہم لوگوں نے شامل کیا انڈا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے، اور کنٹینیو جو ہے اپنے اسپیچلا چلاتے جانا ہے، ورنہ جو ہے وہ انڈا ایک ہی جگہ پہ زیادہ ہو جائے گا، پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ دیکھیں آپ نے بالکل اسی طریقے سے بالکل تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرتے جانا ہے۔ ڈالنے کے بعد 2 سے 3 بوائل آئیں، پھر اس طرح سے کارن فلاور والا جو ہمارا مکسچر تھا اسے شامل کرنا ہے اور کنٹینیو مکس کرتے جانا ہے تاکہ کوئی لمپس پیدا نہ ہو۔ تو آپ لوگ یہاں پہ اسی سٹیج پہ اگر چاہیں تو کارن فلاور ڈالنے سے پہلے آپ یہاں پہ نوڈلز یا اسپیگیٹی شامل کر سکتے ہیں، تو بالکل یہ ترکش سوپ جو ہوتا ہے سیم ویسا ٹیسٹ بنے گا، ویسا ہی ہوگا۔ تو میں نے نہیں ڈالا تھا، ہمارے گھر میں وہ پسند نہیں کیا جاتا، ادروائز ٹیسٹ بالکل ترکش سوپ کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے پارسلے ڈالے اور سوپ ریڈی تھا۔ پھر ہم نے جو ہے کریکر ساتھ فرائی کیے، ظاہر ہے سوپ ہو تو کریکر نہ ہو تو مزہ تو نہیں آتا۔ تو یہاں پہ جی ہمارے کریکرز بھی فرائی ہو گئے تھے، بہت مزیدار سا بن کے تیار ہوا تھا، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
تو یہاں پہ میں نے کہا چلو جی سب سے پہلے تو میں خود ہی ٹیسٹ کروں نا. چلی سوس اور سویا سوس کے ساتھ اسے ہم نے سرو کیا تھا, ٹیسٹ کیا تھا, تو جسٹ ٹیسٹنگ لائک واو, بہت امیزنگ بنا تھا. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. میرے چینل پہ کنیکٹڈ رہیں کیونکہ بہت ہی اچھی اور مزیدار سی ونٹر کی ریسیپیز میں شیئر کرنے والی ہوں. اسٹے کنیکٹڈ. اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.